کے 11 بجے گیس آئی ہے تو میں ذرا پلاؤ پر چڑھا دی. بھوک سے برا اثر ہے تھوڑا بہت. تو وہ اپنے دوست کے گھر گئی تھی, کباب جو میں نے بنوائے تھے ادھر لے کر گئی, بینگن کا سالن اور کباب. کل تو 10 بجے گیس آئی تھی, آج 11 بجے آئی ہے. تو میں نے کہا یہ پلاؤ چڑھا دوں, کیوں میں نے چاول دیکھے شام سے بھگویا ہوا ہے. تو ابھی یہ چڑھاتی ہوں, 12 بجے تک گیس آئے گی. ابھی تو 11 بج رہا ہے. میں نے کہا چلو یہ مٹر اور آلو ڈال کے تھوڑا پلاؤ بناتی ہوں. یخنی میں نے بنا کے اوپر رکھا, کباب دیکھے میں نے بنا کے فریزر میں یہ رکھا ہوا ہے جمان کے, آدھا اس میں آدھا اوپر. ابھی ان کو تھیلوں میں ڈالوں گی. یہ میں نے بنایا تھا کل رات کو ابال کے, پھر صبح دوبارہ ابالا. ابھی ان کو بناؤں گی. اور یخنی میں نے ادھر رکھا ہے ابال کے, یہ رات کو ابالا تھا. یہ دیکھیں, یہ یخنی ہے ہڈیوں کا, بیف کا. اب میں نے کہا یہ بنا لیتی ہوں تو ذرا آپ لوگوں کو دکھا دوں. کھانے کا تو آپ کو پتہ رات کے 11 بج رہا ہے. ابھی یہ چڑھا دیتی ہوں, چاول بھیگے ہوئے نا تو خراب ہو جائیں گے. کیا کریں, گیس نے اتنا تنگ کیا ہے, پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا. خدا را گیس کا کچھ کریں. چلے پھر ہم جب چاول دم آئے گا نا آپ کو دکھا دیں گے. السلام علیکم. اب صبح کا ٹائم ہے. آج میں سوئی نہیں بالکل بھی. کل رات کو دیکھا نہیں گیس آیا کتنے بجے, 10:30 بجے. پھر میں نے ہڈیوں کا جو سالن تھا وہ شوربہ چڑھایا اس کے لیے کہ یخنی. میں نے کہا آج پلاؤ بناؤں گی. پھر کباب کا چڑھایا رات کو. پھر اسی طرح پکاتے پکاتے رات کو ہو گئے 12:45. پھر 12:45 پہ گیس ختم. ابھی میں نے کباب بنا کے ٹکیاں بنا کے یہ دیکھے رکھے ہیں. ابھی یہ ذرا صحیح ہو گئے نا تو پھر میں ریسٹ کر کے ان کو پھر وہ کروں گی, فریز کر کے. فریزر میں تو رکھا ہے لیکن ابھی اس کو ڈالا نہیں ہے صحیح طرح. ایک اوپر ڈالا ہے یہ نیچے. یہ بناتی رہی. گیس ابھی پھر گیا ہوا ہے, گیس نہیں ہے. ابھی میں نے برتن دھونے, کباب جس میں تلا تھا وہ دھونے ہیں برتن رکھے ہوئے. پھر میں صبح نہائی. میں نے رات کو آئلنگ کی تھی. میں نے کہا دوپہر میں تو پانی میں کیسے گرم کروں گی. پھر میں نے پانی گرم کیا صبح 7:30 تھا کہ 8 بجے. پھر میں نہائی ہوں. اس کے بعد پھر میں وائس میسیج پہ اپنے دوست سے باتیں کرتی رہی. پھر سوئی نہیں بالکل بھی. پھر ابھی آئی تھی میری دوست, اس کے ساتھ میں نے کباب کی ٹکیاں بنائی تو سوئی نہیں. دیکھا آپ کو آنکھیں بتا رہی ہوں. تو میں نے کہا چلو آپ لوگ سے تھوڑی بات کر لیتی ہوں. آج میں نے اپنا یہ موٹا کپڑا نکالا ہے پچھلے سال کا بلیک. میں نے کہا یہ پہن لیتی ہوں. تو رات کو دیکھو دعا کرے کہ گیس آ جائے تو میں تھوڑا پلاؤ بناؤں, تھوڑا کباب تلوں. تو میں نے کہا چلو آپ لوگ سے بھی تھوڑی باتیں کر لیتی ہوں. ابھی وہ گئی ہے, میں نے کہا چلو اپنے ان سے بات کر لیتی ہوں. تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں رات کو کباب تلنے وقت اور پلاؤ بنانے وقت. ابھی دعا کریں مجھے تھوڑی سی نیند آ جائے, میں سو جاؤں. نیند نہیں آ رہی, کیا کروں. صبح 5 بجے اٹھ گئی تھی نماز کے لیے. 5 بجے کہاں بلکہ 4 بجے 4:30 بجے اٹھی تھی. پھر میں سوئی نہیں, ٹپ ٹاپ دیکھتی رہی تھوڑی دیر. اس کے بعد اذان ہو گئی. پھر نماز پڑھی. پھر اس کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھی. پھر اس کے بعد دعائیں تھوڑا سنتی ہوں. آج تو امام سجاد کی ولادت تھی تو پھر صبح میں 7 بجے 8 بجے میں نے چائے چڑھا دی اپنے لیے. ایک روٹی پکائی. پھر وہی جو کچا پکا میں نے کباب رکھا تھا وہ بنائی. وہ بنا کے ٹھنڈا ہو کے پھر ابھی میں نے وہ ٹکیاں بنا کے رکھ دیا. اب رات کو بناؤں گی پلاؤ, مٹر پلاؤ بناؤں گی ہڈیوں میں ڈال کے, اور کباب تلوں گی. پھر آئے گی میری وہ دوست روبی, وہ ایک یاسین پڑھے گی, آج جمعرات ہے. پھر کھانا کھائیں گے. پھر اللہ خیر سے اللہ. اور آپ لوگ مجھے لائک اور شیئر کریں, آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹک ٹاک پر بھی آپ مجھے فالو کریں اور اسنیک پر بھی کریں, اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں آپ لوگ. اور
آج مجھے بڑا دل کر رہا تھا کہ میں بندے شندے پہ یہ ہلکے ہیں نا، سب سے ہلکے بندے ہیں میرے، تو میں نے کہا چلو یہ کان خالی، ہر کوئی مجھے کہتا آپ کے کان خالی کیوں ہوتے ہیں، مجھے الرجی ہے نا، میں زیادہ وہ نقلی چیزیں نہیں پہن سکتی، ان کو خارش لگ جاتا ہے، تو یہ تو ہے، یہ ذرا ہلکی سی ہے، یہ آن لائن کوئی دبئی سے بیچ رہا تھا تو میں نے 2 ایسے لیے تھے، ایک کسی کو دے دیا تھا، یہ ملٹی کلر والا میں نے رکھ دیا تھا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے پہنا ہی نہیں ہے، بہت لائٹ وائٹ، تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ لوگ سے تھوڑی باتیں کر لیتی ہوں، پھر شام کا روٹین آپ لوگ کو دکھاؤں گی، اگر گیس آ گیا تو نہیں آئے تو پھر اللہ مالک ہے، گیس نہیں ہوتا نا انسان کوئی کھانا نہیں دکھا سکتا، اپنی مرضی سے آج کل تو 18 گھنٹے ہم پیچھے چلے گئے، لوگ آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے کے دور میں چلے گئے، لوگ چولہے خرید رہے ہیں، کوئی لکڑی کا چولہا جلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اب مجھے بھی نا سلنڈر خریدنا پڑے گا، کیونکہ گیس اب 18 گھنٹہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ، تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ لوگ سے تھوڑی باتیں کر لیتی ہوں، ابھی میں لیٹی ہوں، کمرے کا تو آپ کو دکھایا تھا، میں نے اپنے کمرہ کو نیا کیا ہے، لیکن ابھی سامان وغیرہ جو میں نے پرانے بیچے ہیں، نئے ابھی میں نے لیے نہیں ہیں، ابھی لوں گی آہستہ آہستہ، ڈائننگ ٹیبل بھی میں نے وہاں کا ہٹا دیا تھا، بیچ دیا، اس کمرے کا صوفہ بھی بیچ دیا تھا، اس کمرے کا کم بیک صوفہ بھی بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، واشنگ مشین بھی بیچ دیا تھا، وہ بھی تھوڑا کریک ہو گیا تھا، اب سب چیز نئے لوں گی، آہستہ آہستہ لوں گی، ایک دفعہ میں تو نہیں لے سکتی ہوں، لے تو سکتی ہوں لیکن بس وہ پیسے کہیں میں نے لگا دیے کمیٹی میں، تو وہ نہیں میں لے سکی، چیزوں کے پیسے میں نے رکھے تھے لیکن وہ میں نے کہیں لگا دیے، اب میں انشاءاللہ مجھے پیسے ملیں گے تو پھر میں لوں گی، پھر آپ لوگ سے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، اور دعا کریں کہ میں نے جہاں جانے کے لیے کہا ہے کہ خدا مجھے وہاں گھومنا نصیب کرے، اور پھر آپ لوگوں کو میں انجوائے کرواؤں گی، بس آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں، میرے ساتھ میرے نا مجھے سپورٹ کی آپ لوگ کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے مجھے سپورٹ کی، کیونکہ آپ میں کیا بولوں، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی بہت، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، چلے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں شام میں۔ السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب کے چینل، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں، میں گیس کا انتظار کر رہی ہوں، میں بہت دنوں بعد بلاگ بنا رہی ہوں، نزلہ زکام تھا مجھے اور کچھ ٹینشن تھے تو نہیں بنا سکی، گیس بھی نہیں آتا، پھر میں دکھاؤں تو کیا دکھاؤں، ابھی میں نے کھانے کے لیے چڑھایا ہے بیف کا یخنی ہڈی گڈی کا، لیکن ابھی گیس نہیں ہے، یہ دیکھیں، میں نے کہا یہ ذرا چڑھاتی ہوں، ابھی گیس آئے گا تو اس کے بعد پھر میں تھوڑا چائے بناؤں گی، پھر تھوڑا بینگن کا سالن بناؤں گی، تو میں نے کہا آج میں 5 بجے سے بلاگ شروع کرتی ہوں، سردیاں تو کراچی میں ہے ہی نہیں، اب ان قریب میں جاؤں گی اسلام آباد، میں وہاں کا آپ لوگوں کو بلاگ دکھاؤں گی، اچھی اچھی جگہ دکھاؤں گی، دعا کریں بس میرا کام ہو جائے، تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں سے تھوڑا باتیں کر لیتی ہوں، تو کل صبح تک میں آپ کو یہ بلاگ دکھاؤں گی، اور ابھی بس یہی ہے، صبح سے جو دوپہر کو نماز پڑھ کے منہ دھویا تھا، کپڑے تو یہی پہنے ہوئے، سردی ہے، نہاؤ تو بیمار ہو جاتے ہیں، سردی نہیں بھی ہے بولو تو سردی ہے، کیا بولے بس، تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں سے باتیں کر لیتی ہوں، اور پھر میں نے کپڑے بھی نئے نئے سلوائے ہیں، وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی، اور آپ لوگ مجھے لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا صحیح طرح، اور میرے ٹپ ٹاپ پر بھی آپ جائیں، آمنہ کے نام سے، سنیک آمنہ بانو کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھے فالو کریں، تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں سے تھوڑا باتیں ہی کر لیتی ہوں، کھانے کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے گیس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی میں نے یخنی چڑھایا ہے، وہ پکے گا، پھر میں تھوڑا بینگن کا سالن بناؤں گی، روٹی بناؤں گی، اپنے لیے چائے بناؤں گی، صبح تو 6 بجے آ جاتی ہے گیس ذرا تیز، اس کے بعد 12 بجے گیس بالکل کم سے کم ہو جاتا ہے، پھر ابھی کوئی آیا تھا اس کے ساتھ میں باتیں کرتی رہی، تو صفائی تو میں ایک دن چھوڑ کے کرتی ہوں، آج میں نے صفائی نہیں کی ہے، کل کی تھی،
ابھی کچھ چیزیں لانی ہے، ڈائننگ ٹیبل وغیرہ، صوفہ وغیرہ میں نے لانا ہے، تو وہ بھی لاؤں گی جنوری تک انشاءاللہ۔ ابھی دیکھو میں نے اسلام آباد کا پروگرام بنایا ہے، بلاگ بناؤں، ٹپ ٹاپ بناؤں اور سنیک بناؤں، باہر نکلوں۔ امی کا تو انتقال کچھ 6 مہینے ہو گئے، بس اکیلی ہوں۔ بس پہلے امی تھی تو وہ چرپائی پر بھی تھی تو میرا دل بہلا رہتا تھا، اب میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، تو امی کی یاد بہت آتی ہے مجھے، لیکن کیا کروں، کس کو اپنا دکھ بتاؤں۔ آج کل کے دور میں تو کوئی دکھ سنتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے، اس لیے لوگ ہنسنا پڑتا ہے سب کے سامنے، کسی کو بتاتی نہیں ہوں میں اپنا دکھ۔ آپ لوگ دعا کریں میرے حق پہ، بہت تنہا ہو گئی ہوں، اس لیے بھی مجھے بلاگ بنانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں بنا لوں، ہمت نہ ہاروں۔ پہلے والا تو میرا ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اب یہ دوبارہ میرا دل ہی نہیں کرتا بنانے کو، لیکن خوش رہنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے نا، اکیلا انسان کیا کرے گا۔ تو اس لیے امی کے کمرے میں جاتی ہوں نا، مجھے بہت یاد آتی ہے امی کی۔ پہلے تو ایک تھی ساتھ، اپنے سے اپنے دل کا حال بول کے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے دل، اور کس سے کہوں گی، آپ لوگ ہی میرے پیارے ہیں۔ ابھی گیس آئے گا تو تھوڑا کچھ پکاؤں گی، کیا کروں، رونا تو آتا ہے نا، ماں تھی میری، جیسے بھی تھی، بیمار تھی، کیسی بھی تھی، پڑی رہتی تھی۔ اب تو میں کس سے پوچھوں کہ امی میں کیسے لگ رہی ہوں، میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں۔ پہلے امی مجھے بتاتی تھی کہ یہ تم پہ اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں پہنو، یہ تم پہ اچھا لگتا یہ پہنو۔ آپ کو پتہ ہے نا سب سے بڑی دوست تو ماں ہوتی ہے، ان بیچ میں میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، دماغ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا۔ چلے ہم آپ سے پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔